پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قبولیت ہے کیا چیز. آخر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیں، لیکن قبولیت ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے قابل ہونا اور ایک ہونا ہے مقبول ہونا. قابل اور مقبول دو مختلف چیزیں. قابل ہونا یہ ہے کہ بندہ بہت سکلڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، حسن دیا ہے اور وہ چیزوں کو ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. لیکن مقبول ہونا یہ ہے کہ اس کام کو لوگوں میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو جاری کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت سے زیادہ قبولیت میٹر کرتی ہے. بندہ بہت قابل ہو لیکن اگر اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوا تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو قبولیت ہے اس کی ایک فکر، اس کے بارے میں ایک غم، اس کے بارے میں ہمیں ایک کانسٹنٹ سوچ ہماری رہنی چاہیے. انفیکٹ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہوں اس کی انڈر لائنگ بیسز ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس کام کا اصل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ مجھے لوگوں سے اس کی ریکگنیشن مل جائے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ لوگ جو ہیں اس کو کہیں کہ تم نے بہت بہترین کام کر لیا. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ مجھے دنیا میں بھی اس کا کوئی ریٹرن مل جائے. واٹ ریئلی کاؤنٹس اس کے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اب قبولیت کی تحقیق کیا ہے؟ قبولیت کے اگر اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو قبولیت کے دو ریالٹیز ہیں. ایک تو ریالٹی ہے کہ اس چیز کا، اس کام کا جو کام کر رہے ہیں وہ اس کرائٹیریا پہ جو اس کام کو کرنے کا ہے اس پہ پورا اتر رہا ہو، یعنی کہ اس عمل کی جو صحت ہے وہ صحیح ہو. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ تم میں سے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو دوبارہ نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے ایک چیز جس کا ہونا ضروری ہے وہ اس کے اندر وضو کا ہونا ضروری ہے. نماز اپنے اندر ایک عمل ہے لیکن اس کی نماز کی عمل کی صحت میں اس کے وضو کا بھی قرار ہے. اب وہ بندہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کی وضو اس نے نہیں مینٹین رکھا یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ وضو نہیں کیا تو اس کے نماز قبول نہیں ہوگی. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی نجومی کے پاس گیا تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. اب اگین ایک ایسا کام کر لیا جو کہ اس عمل کا نلیفائر ہے، تو اس عمل کی صحت کو کرنے کے لیے یعنی کہ جو اس کی جو پری ریکوزٹس تھے اس کو پورا نہیں کیا. تو ایک تو قبولیت کا کام یہ ہے کہ بھئی اس چیز کو جو کام کرنے کے لیے جو اس کے ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. وہ ریکوزٹس پورے ہوں گے تو کام قبول ہوگا. اس کی مثال میں اکثر اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں کہ ہم جب کہیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی جگہ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ انہوں نے ساتھ پہلے ایک چیک لسٹ دی ہوتی ہے. اس چیک لسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانی ہے، فوٹوگراف جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، یہ ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی تو پھر آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی. اگر وہ ریکوائرمنٹس پوری نہ ہو تو اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے نا کہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی، انہوں نے اس کو ریویو کیا پھر ریجیکٹ کر دیا، ویزا نہیں دیا. ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن ہی ایکسیپٹ نہیں کی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے فار دی عمل ٹو بی ایون کنسیڈرڈ کہ یہ اس نے قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اگر وہ چیزیں پری ریکوزٹ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کنسیڈریشن میں ہی نہیں آئے گا.